قبرستان میں جانے کا مصنون طریقہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ لوگ قبرستان میں جایا کرو، اس سے انسان کی عاقبت کی یاد آتی ہے۔ یہ انسان کو اپنی موت کی فکر لگ جاتی ہے کہ جو مجھ سے بھائی چلا گیا یا میرے والد چلے گئے یا والدہ چلے گی، کوئی عزیز و اقارب چلا گیا۔ جب انسان قبرستان میں جاتا ہے تو اس کو انسان کی اپنی عاقبت اور اپنی فکر آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور اس کو پھر فکر غم لائق ہو جاتا ہے کہ کل ایک دن میں نے بھی اسی جگہ آنا ہے، جس طرح آج یہ محتاج ہیں کل میں بھی اس چیز کا محتاج ہو جاؤں گا۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب انسان قبرستان میں داخل ہو تو السلام علیکم، جس طرح انسان زندوں پہ سلام پیش کرتا ہے اس طرح فرمایا کہ آپ مردوں پہ بھی سلام کو پیش کیا کرو۔ اور ایک مقام پہ فرمایا گیا ہے کہ وہ مردہ اس کو پہچانتا ہے، یعنی جس میں دنیا سے اس کا تعلق تھا، یعنی دنیا میں جس کی پہچان تھی، جب وہ مرنے والے کے پاس جاتا ہے سلام دیتا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا جواب، اس کا سلام اس مردے پہ پیش کیا جاتا ہے کہ فلانے بھائی نے تجھ پہ سلام بھیجا ہے، فلانے باپ نے تیرے اوپر سلام بھیجا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ مردہ اس کو پہچانتا ہے اور فرشتے اس کا سلام اس تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور، یہ تو مختصر سلام ہے نا، جس طرح ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ زندوں والا سلام ہے، اور مردوں والا سلام ہے السلام علیکم یا اہل القبور، کہ سلامتی ہو قبر والوں کے لیے۔ یہ پہلا سلام ہے السلام علیکم یا اہل القبور، لیکن اس کے جو آگے والے مصرے وہ حدیث میں آتے ہیں یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر، کہ یا اللہ آپ کو معاف فرما دے، آپ ہم سے پہلے چلے گئے ہیں، ونحن بالاثر، اور عنقریب ہم آپ کی طرف آنے والے ہیں۔ وانتم سلفنا یعنی آپ چلے گئے ہیں، ونحن بالاثر اور ہم عنقریب آپ کے پاس آنے والے ہیں۔ تو یغفر اللہ لنا یعنی اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد جب قبر پہ جاتے ہیں تو کچھ انسان پڑھ لیتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، یا جو اس کو سبق آسانی سے یاد ہو۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ پڑھنے کی چیزیں ہیں، سورہ یاسین بھی ہے، سورہ تکاثر بھی ہے، سورہ اخلاص بھی ہے، سورہ فاتحہ بھی ہے، جتنا سبق اس کو یاد ہو پڑھ لے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، قبر پہ کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے، اور قبر پہ اوراد پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی جو انسان پڑھ رہا ہے اس کا طریقہ کیا ہے، اور جو قبر پہ ہم نے دعا کرنی اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ جب انسان قبر کے قریب آ جائے گا، کسی کی ماں مری ہے، اب بیٹا اس کی قبر پہ جا رہا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ پڑھنے کا طریقہ کہ یہ ہے کہ جب قبر کے سامنے آ جائے تو پڑھنے کا جب ارادہ ہو تو منہ اس کا قبر کی طرف ہو جائے، اور جو پیٹھ جو ہے، یہ پشت جو ہے یہ قبلے کی جانب ہو جائے، یعنی منہ اس کا قبر کی جانب ہو جائے، کچھ پڑھ لے، اور جو پشت جو سی ہے یہ قبلے کی جانب ہو جائے۔ جب اس نے سبق وغیرہ پڑھ لیا، اب اس کا ارادہ ہے کہ اب میں دعا کروں اس مردے کے لیے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اب اپنے چہرے کو پھیر لے، چہرہ جو ہے پھر وہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور جو پشت جو ہے وہ قبر کی طرف ہو جائے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ اس کے لیے دعا فرما لے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما دے گا، اور اس مردے کے حق میں جو اس نے دعا فرمائی ہے وہ دعا اس کی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ لیکن دیکھنا یہ کہ آپ اس کی قبر پہ تو یہ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگنا جائز ہے، بعض کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے قبر پہ مانگنا جائز نہیں ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ ایسی قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے سے منع کیا ہے، یعنی کچھ ممانعت کے طور پہ۔ اب بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، کوئی ولی اللہ کی قبر پہ ہے، اگر وہاں پہ انسان جا کے دعا مانگے گا تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہاں پہ اکثر لوگوں کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ دعا مانگنے والوں کے لیے کہ یہ اسی قبر والوں سے مانگ رہا ہے، یہ اس ولی سے مانگ رہا ہے، یا جو اللہ کا بڑا ولی جو مزار والا ہے یہ اس سے مانگ رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو بڑے ولی اللہ کی قبر ہے اس پہ جاؤ تو ہاتھ کو بچھا کے دعا مانگ لو، ویسے ہی مانگ لو، تو وہاں پہ یعنی احتیاطاً یہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جو آپ قبرستان میں ہے تو وہاں پہ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگنا جائز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہر کام اتباع نصیب فرمائے۔